ایک اندھیری رات، ریگستان کی خاموشی اور ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انجانے میں ایک جگہ اپنا خیمہ لگاتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جس زمین پر وہ آرام کر رہے ہیں اس کے نیچے کسی اور کی آخری آرام گاہ ہے، یعنی قبر ہے۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز آتی ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ وہ صحابی حیران رہ جاتے ہیں، پوری سورت قبر کے اندر سے پڑھی جا رہی ہے۔ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے اس سورت کی حقیقت کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت سورہ المانعہ ہے، یعنی روکنے والی ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے سے قبر کے عذاب کو روک دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت سورہ المنجیہ ہے، یعنی کہ نجات دینے والی ہے، جو انسان کو قبر کی ہولناکیوں سے نجات دلاتی ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام المجادلہ بھی ہے، یعنی بحث کرنے والی، جھگڑا کرنے والی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں منکر نکیر سے جھگڑا کرتی ہے، اس کا بچاؤ کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے بخشوا دیتی ہے۔ یہ سورت سورہ ملک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی عظیم سورت سورہ ملک کی پہلی 2 آیتوں کی گہرائی میں اتریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس سورت کا آغاز لفظ تبارک سے ہوتا ہے اور یہ لفظ برکت سے نکلا ہے، اور برکت کا مطلب ہے ایسی خیر، ایسا فائدہ جو آپ کی سوچ، آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ ہو۔ جب 3 لوگوں کا کھانا 10 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے تو ہم اسے برکت کہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تبارک ہے، جس کا مطلب ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، جس کی شان سب سے بلند ہے۔ اس کی خیر، اس کی عطا اور اس کی عظمت اس قدر بلند ہے کہ کوئی پیمانہ اسے ناپ نہیں سکتا۔ اس عظیم الشان تسبیح کے فوراً بعد اللہ رب العزت کی حاکمیت کا اعلان ہوتا ہے۔ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہاں ہاتھ سے مراد کوئی انسانی عضو نہیں ہے، یہاں ہاتھ سے مراد اللہ رب العزت کی وہ قدرت، اس کی وہ گرفت، اس کا وہ غلبہ ہے جس سے کائنات کی کوئی شے، کوئی ذرہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے سامنے پوری کائنات ایک حقیر ذرے سے بھی کم ہے۔ وہ مالک الملک ہے جو جب چاہے جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جب چاہے تو پل جھپکنے میں اس بادشاہت کو چھین لے۔ غور کیجئے، ہم اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک بنتے ہیں، اسے ملک کہتے ہیں، لیکن اس ملک پر، اس ملکیت پر جو اصل قبضہ اور بادشاہی ہے، اس قبضے کو ملک کہتے ہیں، اور وہ ملک اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ اس دکھنے والی دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے انسان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، اس کو عالم ملک کہا جاتا ہے، لیکن ایک وہ دنیا بھی ہے جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، جیسے فرشتے، جنت، دوزخ اور آسمان کے پرے کی دنیا جس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ اور ان تمام جہانوں کا تنہا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی ادھوری ہوتی ہے، وہ آج ہیں تو کل نہیں ہے، لیکن اللہ کی بادشاہی حقیقی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ عزت ہو یا ذلت، عہدہ ہو یا مال، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ تو جب کائنات کی پوری بادشاہی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے تو اے انسان، تو رزق کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے زندگی دی، تیرے لیے زمین و آسمان کا پورا نظام تیار کیا، تیرا رزق بادلوں، بارش، دھوپ اور ہواؤں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ہے۔ تو جب کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں تو رزق کے لیے کسی اور سے کیوں ڈرنا، کسی اور کے سامنے کیوں جھکنا؟ اللہ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کے ہاتھ پھیلا کر عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت تمام قدرتوں سے اوپر ہے۔ وہ ذات صرف مالک ہی نہیں بلکہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر کامل اختیار رکھتا ہے، وہ قدیر ہے، اور قدیر ایسی ذات ہوتی ہے جو قادر سے بھی بڑھ کر ہو، زیادہ قدرت رکھنے والا ہو۔ کوئی رکاوٹ اس کے حکم کو روک نہیں سکتی، کوئی چیز اس کے ارادے کی راہ میں آڑے نہیں آ سکتی۔ قدیر کی قدرت کتنی ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ فلاسفرز اور منطقیوں نے بہت بحثیں کی۔ فلسفیوں نے کہا
کہ چیزیں اپنی فطرت اور اپنے نیچر کے حساب سے اثر دکھاتی ہیں۔ جیسے آگ کا نیچر جلانا ہے تو وہ جلائے گی ہی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آگ تبھی جلاتی ہے جب قدیر اسے حکم دیتا ہے۔ اگر آگ اپنی فطرت اور اپنے نیچر کے حساب سے ہی اثر رکھتی ہے تو اس وقت یہ اثر کہاں گیا تھا جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو ہر چیز اپنی فطرت کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی غلام ہے۔ کائنات کی ہر حرکت، ہر ایٹم کا گھومنا، ہر پتے کا گردش کرنا اور اس کا درخت سے گر جانا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے تابع ہے۔ تو جب اللہ کی قدرت کے بارے میں بات ہوئی تو اس قدرت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اور یہ وہی قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ذرا رک کر کے یہاں دیکھیے، اللہ نے موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا، حالانکہ ظاہری طور پر تو زندگی پہلے آتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں موت کو پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان زندگی پا کر کہیں اس کے نشے میں خود کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلائے اور خود کو بہت بڑا ترم خواہ نہ سمجھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کر کے پہلے اس کی فنا یاد دلائی اور موت سے واقف کرایا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، کیونکہ جو حیات ہے وہ تو صرف اس فانی دنیا کے چند لمحوں کی ہے، جبکہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ موت اور زندگی کی اس کشمکش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ زندگی کوئی بے مقصد کھیل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں یہ پورا عرصہ یہ حیات ایک امتحان گاہ ہے، ایک ایسی بھٹی ہے جس میں انسان کو ڈال کر اس کے جوہر کو نکھارا جاتا ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی ناپاکی دور ہو جائے، وہ کندن بن جائے، اسی طرح زندگی کے فتنے، اس کی مشکلات، اس کی رنگینیاں انسان کے لیے ایک بھٹی کی طرح ہیں جو انسان کی اخلاقی اور روحانی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ احسن عملا، یعنی بہترین عمل۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر عملا کہ مجھے زیادہ عمل چاہیے، نہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احسن عملا، یعنی کہ اللہ رب العزت کو عمل کی کوالٹی چاہیے، اس کی خوبصورتی چاہیے۔ احسن عمل کیا ہے؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ وہ عمل جو سب سے زیادہ خالص ہو اور سب سے زیادہ درست ہو۔ اگر آپ کا عمل بہت بڑا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دکھاوے کے لیے ہے تو وہ زیرو ہے، اور اگر آپ کے عمل میں اخلاص تو ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تب بھی وہ قبول نہیں۔ بہترین عمل وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی محبت میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفتیں بیان ہوئی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ العزیز ہے، یعنی وہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سزا دینا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الغفور بھی ہے، یعنی وہ بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یہاں اللہ کا معاف کرنا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی مکمل قدرت اور طاقت کے باوجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے پہلے تو اپنے غلبے کا اظہار کیا کہ اللہ رب العزت غلبے والا ہے، العزیز ہے، پھر الغفور کہا کہ وہ بخشنے والا ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کا معاف کرنا یہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس کی مکمل قدرت اور طاقت کے باوجود ہے۔ وہ سب سے زیادہ غلبے والا ہے لیکن اس کے باوجود وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ معاف کرتا ہے کیونکہ وہ مہربان ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ سزا دینے پر قادر نہیں۔ یہ احساس انسان کے دل کو سکون دیتا ہے جب ایک بندہ اللہ کا لحاظ رکھتا ہے، اس کے امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا رب اتنا غالب ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سورت قبر میں ہمارا دفاع کرے گی، لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دفاع کیوں کرے گی۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے محض اسے زبان سے پڑھا بلکہ اس لیے کہ اس صورت نے ہمارے جینے کے ڈھنگ کو بدل دی۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ بیدہ الملک، یعنی بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے
تو ہماری زندگی سے لوگوں کا ڈر نکل گیا۔ ہم جو آج رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، فیوچر کی ٹینشن لیتے ہیں، سورہ ملک ہمیں سکون دیتی ہے کہ تمہارا مالک وہ ہے جو آسمان کے پرندوں کو بھی گرنے نہیں دیتا۔ جب مالک ایسا ہے تو پریشانی کیسی؟ ہم نے سیکھا کہ زندگی اور موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک ڈیزائن کیا گیا امتحان ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں کوانٹٹی پر نہیں بلکہ کوالٹی پر جج کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا عمل کتنا اچھا ہے۔ وہ چھوٹا سا کام جو آپ نے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، وہ اس پہاڑ جیسے کام سے بڑا ہے جو دکھاوے کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات اس سورت یعنی سورہ ملک کو پڑھ کر کے سوتے تھے۔ کیونکہ رات کی تاریکی میں جب ہم سوتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی موت ہوتی ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم یہ سورت پڑھ کر سوتے ہیں تو ہم اپنے رب کو یہ گواہی دے کر کے سوتے ہیں کہ اللہ، میں نے مان لیا ہے کہ بادشاہی تیری ہے، میں نے مان لیا ہے کہ یہ زندگی تیرا امتحان ہے، اور میں نے مان لیا ہے کہ میرا لوٹنا تیری ہی طرف ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر انسان قبر کی تنہائی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین عمل کرنے اور اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ خیر کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔